السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک جانے مانے ملحد جن کا نام ہے جناب اویس اقبال صاحب. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آفس میں اپنی جگہ پر ان کا استقبال کر رہا ہوں، اور لکیلی مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے کچھ قریبی فاصلے پر رہتے ہیں، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ بجائے ہم لائیو اسٹریم پر آن لائن انٹرنیٹ پر آ کر گفتگو کریں، مکالمہ کریں، تو کیوں نہ یہ گفتگو فیس ٹو فیس ہو. تو اس لیے میں نے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کیا اور ان کو یہاں آنے کی دعوت دی. آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو اویس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے یہاں پر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا مختصر لفظوں میں آپ اپنے بارے میں ضرور بتائیں. بہت بہت شکریہ یاسر بھائی کہ آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی اور اپنا جو موقف ہے آپ کے آگے رکھنے کی، بلکہ آڈینس کے آگے رکھنے کی ہمیں جو اجازت ہے مرحمت کی. میرا نام اویس اقبال ہے اور میں نے تقریباً پچھلے 15 سال پاکستان کے میڈیا میں جاب کی ہے. میں نے اپنی کریئر کا آغاز 2008 میں ایک ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، تو ان کے ساتھ شو کے ساتھ کیا تھا، اور میں نے اس شو کے تقریباً 58 ایپیسوڈز جو ہیں وہ ہوسٹ کیے. اور اس کے بعد میں نے ٹیلی ویژن اینکر، نیوز اینکر کے طور پر مختلف چینلز میں جاب کی، پولیٹیکل پروگرامز کیے. اس کے علاوہ میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں تاریخ پر. ایک کتاب کا نام ہے دا ایرو آف ٹائم، اور ایک کتاب کا نام ہے دیور ہیئر، جس میں میں نے جو پوری انسانیت کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ابھی مجھے ادھر امریکہ آئے ہوئے 5 مہینے ہوئے ہیں یاسر بھائی. ٹھیک، موسٹ ویلکم. اچھا، گفتگو ہماری جو آج ہونے والی ہے وہ ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ پر، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اس پر ایگری کیا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان سے یا انڈیا میں بھی جو نون اپوسٹیٹس ہیں، جن کا سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم بہت معروف ہے، وہ کوئی بھی ہوں، ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تو بڑا ہمبل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ہندوتوا ٹرولز ہیں وہ ان کے ساتھ لگ کر ان کو اوج سریا پر پہنچا دیتے ہیں سبسکرائبرز کے اعتبار سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ، اگر آپ اس کا انالائز کریں کہ اسلاموفوبیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کہاں سے نکل رہا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں سے ایک طرح کی نفرت گزشتہ 10 سالوں کے اندر بہت زیادہ بڑھی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی بھی جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کرے گا. تو کیا میں نے جیسا جو پیٹرن دیکھا ہے کہیں، یعنی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ یہ پیٹرن آپ کا تو نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بات ایسے ہے کہ میں دنیا کے تمام مذاہب کو مین میڈ سمجھتا ہوں، چاہے اس کے اندر ہندوازم ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، بدھزم ہو. ایک ایتھیسٹ کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب جو ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ جو ہندو ہیں وہ پاکستانی اس طرح کے جو اپوسٹیٹس ہیں، مجھے تو اس لفظ سے بھی اختلاف ہے کہ ہم اپوسٹیٹ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تھے، اور ہمیں نائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو اوپر کوا، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. تو وی آر ناٹ. جس وقت آپ نے کوا کہا تھا اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایگزیکٹلی، بچے کو کہاں پتا ہوتا جب. تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے. کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ، کہ جہاں تک رہی یہ بات کہ جب میں آرزو کاظمی کے ساتھ پولیٹیکل شوز کرتا ہوں تو اس پر مجھے انڈیا کی طرف سے اپریسیشن ملتی ہے، اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن مذہبی اسپیکٹ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایٹ لیسٹ میرے کیس میں کہ مجھے کیا کہتے ہیں ہندو سپورٹ کی ضرورت پڑی ہو یا ہندو سپورٹ مجھے ملی ہو. اور میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے اندر دنیا میں نمبر 1 ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر شاہ رخ خان ہے، عامر خان ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ عامر خان ہے، اینڈ دلیپ کمار صاحب، اور ایک بہت بڑی ہسٹری ہے وہاں پر مسلمانوں کی. وہاں پر مسلمان پریزیڈنٹس بھی رہے ہیں، وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد بھی رہے ہیں، جن کے جو برتھ ڈے ہے 8 نومبر وہ تعلیم کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے انڈیا میں.
تو جو کچھ انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف سینٹیمنٹ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی ایکسکلوسیو پریکٹسز کا رد عمل ہے. یہ میری رائے ہے. ہاں نہیں، یہ آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اسلاموفوبیا کے تعلق سے جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ گزشتہ 10 سالوں کی پیداوار ہیں. یعنی 10 سال پہلے شاہ رخ خان اپنی پوزیشن پر بیٹھ گئے تھے، عامر خان اپنی جگہ پہنچ گئے تھے، دلیپ کمار بہت پہلے تھے جس زمانے میں اسلاموفوبیا نام کی کسی چڑیا کا پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. اس کے باوجود دلیپ کمار یوسف خان کے نام سے نہیں آئے بلکہ ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں. تو ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے وزیر تعلیم، لیکن آج ان کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ یعنی جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے. لیکن جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے آرزو کاظمی کا، یعنی ان کا جو سب سے زیادہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ انڈیا بیسڈ ہے، اور اس کی وجہ خصوصاً ماضی میں کچھ دنوں کے اندر جو انہوں نے سوال کیا تھا، شاید آپ نے بھی کوئی ویڈیو ان کی شیئر کی ہے کہ بھائی عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں اگر مردوں کو 72 حوریں مل جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق کوئی پالیٹکس سے نہیں ہے، اس کا تعلق انڈین ہسٹری سے نہیں ہے. اس سوال کو کیا کہتے ہیں صرف آرزو کاظمی نے نہیں کیا ہے، ہماری ایک بہت اچھی لاہور میں دوست ہیں عظمیٰ جاذب، وہ بھی یہ کر چکی ہیں، اور بہت ساری جو مسلمان بیک گراؤنڈ سے خواتین جو تعلق رکھتی ہیں وہ اسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کے ایتھیسٹ بھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کی جو جنسی اشتہا ہے اسے پورا کرتا ہے. اس کے اوپر چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اگر یہ ہوتا تو میں اس پر ضرور آپ کو رسپانس کرتا. جی ہاں، تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے اسلاموفوبیا کے تعلق سے، یہ میں نے ایز اے ڈسکلیمر آپ سے کہ بھائی یعنی ہم یہ نہیں چاہتے، کم سے کم میں ذاتی طور پر یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے جس کے ساتھ میں بہت سنسیئرلی گفتگو کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ورلڈ ویو اس کو سمجھاؤں وتھ اٹموسٹ آنیسٹی، اور میری نیت اور ہر مسلم داعی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ورلڈ ویو جس پر وہ بلیو کرتا ہے سامنے والا بھی اس پر بلیو کر لے. تو یہی میری بھی نیت ہے. میں اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت کروں گا تو یہ میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں جس شخص سے ود آل آنیسٹی اور سنسیئرٹی بات کر رہا ہوں اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ نہیں جی مجھے جو ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے چاہے مجھے ہندو ٹرولز ملے. میرا ایجنڈا بالکل بھی یہ نہیں ہے، کیونکہ میرے ایجنڈے کی میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آرزو کے ساتھ ہی ایک شو میں جو پچھلے دنوں کینیڈا کے اندر ایک سکھ لیڈر کو قتل کیا گیا ہے، تو اس میں میں نے جو سٹانس لیا تھا وہ انڈیا کا پاپولر سٹانس نہیں تھا. تو میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو سکھ ہیں ان کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو اسلام آباد ہے وہ صرف نئی دلی کے خلاف سکھوں کو یوز کر رہا ہے چارے کے طور پر. تو مجھے بہت زیادہ اس کے خلاف ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو میرا موقف جو ہے اس میں اس لیے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی کہ مجھے ہندو سبسکرائبرز چاہیے یا ہندو فین فالوئنگ چاہیے. میرا موقف ان سے پہلے بھی کانسٹنٹ تھا. اگر وہ پہلے میرے موقف کی تائید کر دیں اس میں ویل اینڈ گڈ، بٹ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے ہندوؤں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کے ہر ریلیجن کو مین میڈ اور انسانی ذہن کی پیداوار کہتا ہوں. تو آپ مثلاً آپ کے جو بھی پولیٹیکل ویوز ہوں کہ بھائی انڈیا اچھا ہے کہ پاکستان اچھا ہے، اٹ ڈزنٹ ریلی کنسرن ٹو می. تو چونکہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میں 2002 میں ایتھیسٹ ہوا تھا، اور 2008 سے میں پبلکلی ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہوں، اور 2008 سے لے کر 2023 تک پچھلے 15 سالوں میں میرے موقف میں 1 انچ کی بھی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے، چلیں. تو میرے خیال سے اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور موضوع جو ہم نے منتخب کیا تھا وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق جس طریقے سے ایک مذہب میں یقین کرنے والے شخص سے ہے، مثلا مجھ سے ہے، اتنا ہی آپ سے اس معنی اگر ہے کہ آپ سکے کا دوسرا رخ ہیں، اور وہ دوسرا رخ اس طرح ہے کہ بھئی آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں. اب مجھے آپ تھوڑا سا، اور میرے آڈینس کو اور اپنے آڈینس کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ ایتھیزم ہے کیا، یعنی آپ کا ایتھیزم کیا، یا آپ کا ایتھیزم کوئی جو ایک پاپولر اوپینین ہے اس سے مختلف ہے یا کچھ اور ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو خدا کا تصور ہے ایک ایتھیسٹ کے نزدیک، وہ انسانوں نے اس کائنات کی توجیہ کرنے کے لیے تراشا ہے. ٹھیک ہے، ایک پرانے زمانے میں انسان کو نہیں پتا تھا کہ طوفان کیسے آتے ہیں، زلزلے کیسے آتے ہیں، اور موت کے بعد کیا اس کی جو زندگی ہے اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں. تو ایک دن ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات کو ایک دیوتا نے بنایا ہے، اس کائنات کو ایک خدا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے،
تو کچھ لوگوں نے اس کو فالو کیا، جس کے نتیجے میں جو مختلف مذاہب ہیں وہ وجود میں آئے. تو بیسیکلی جو برڈن آف پروف ہے نا واجدی صاحب، وہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات سے ماورا کوئی ایسا اللہ ہے، کوئی ایسا خدا ہے، کوئی ایسا بھگوان ہے، کوئی ایسا. میں ابھی برڈن آف پروف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہ ایتھیزم کیا ہے، میں وہی ورلڈ ویو دے رہا ہوں. آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یہ دعویٰ جو ہے مذہبی کیمپ کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے. اور جو الہاد ہے، جو ایتھیزم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، انکلوڈنگ یور ڈیوائن بکس، انکلوڈنگ آل یور ریچولس، جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کنکلوسیولی کہہ سکیں کہ واقعی یہ جو آپ لوگوں کا مذہب ہے یہ واقعی یہ ڈیوائنلی اورینٹڈ ہے یا اوپر سے آیا ہے. یہ ایتھیزم ہے. تو ایتھیزم بیسیکلی ڈینائل ہے ایسے کسی دعوے کا کہ کائنات سے ماورا کوئی بھی کریٹر ہے. ٹھیک. تو یعنی کنکلوزیو آرگیومنٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر کیا آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی کنکلوزیو آرگیومنٹ ہے؟ ہمارے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس اللہ کے نہ ہونے کا کنکلوسیو ایویڈنس ہے جس کی پرفارمنس اپنے 3 مذاہب، 1,24,000 انبیاء اور 4 کتابوں میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ متاثر کن ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس خدا کی، چونکہ موضوع خدا کا وجود ہے، ابھی ہم مذہبی خدا کے عیسائی والا ورژن ہے کہ اسلام والا ورژن ہے، اس پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس کسی بھی کائنات کے کریٹر کا کوئی بھی ایویڈنس، کنکلوزیو ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, جو اس نے aliens کے لیے استعمال کیا تھا کہ absence of evidence is not evidence of absence. اور چونکہ آپ یہ گاڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے اس یوزیج کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ absence of evidence is not evidence of absence. ٹھیک. تو پھر اگر یہی بات ہے تو یہ پوزیشن کیا اب اس میں ایرر نہیں آ جاتا کہ بھائی ہم اس لیے اس چیز میں بلیو نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی کنکلوزیو ایویڈنس نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایویڈنس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو. ہمیں یہ تو سیلف کانٹرڈکشن ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس، اسی طرح جو ایبسنس آف ایویڈنس ہے وہ بھی کسی چیز کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا واجدی صاحب، وہ یعقوب سے کشتی لڑتا ہے. ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے وہ دنیا کے اربوں انسانوں میں سے ایک شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، ہم پھر ادھر جا رہے ہیں کہ جہاں ابھی ہمارا وہ ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہم صرف سمپل دا کانسیپٹ آف گاڈ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے اب اس خدا نے کس مذہب کی کتاب میں کیا کیا، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی جو کریٹر ہے وہ اس ٹائم اور اسپیس کے فیبرک سے بیونڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے عدم سے اس کائنات کو وہ وجود میں لے کر آیا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے اور باقاعدہ وہ اس کائنات کو وجود میں بھی لے کر آیا ہے. اور میں یہاں پر مذہبی خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب ہم آئیں گے تو اس پر بھی بات. ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میرا آپ سے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ سوال ہے، اور میں اس لیے اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو دیکھنے میں. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، ہاؤ ڈو یو نو دا ٹروتھ؟ جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سچ ہے یا خدا سچ نہیں ہے. تو ہمیں پہلے یہ ڈیفائن ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم سچ کو جانیں کیسے اور کس بنیاد پر ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں. سر خدا سچ ہے یا خدا جھوٹ ہے، اس بات کا فیصلہ تو ہم تب کر سکتے ہیں نا جب آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. جب تک ابھی آپ یہی بات ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، میں ثابت اس وقت کروں گا نا جب آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح ثابت کرو، اس طرح نہیں. میرے یعنی آپ اگر یہ کہیں، آپ اگر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اس کائنات کا جو بھی کریٹر ہے آپ کے نزدیک وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف. ہم اسٹیج بائی اسٹیج چلیں گے. سر مجھے تھوڑا سا مارجن دیجئے، کیونکہ آپ اپنے سوالوں کی اورینٹیشن بالکل طے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اپنے آڈینس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ واجدی کے نزدیک اس کائنات کا جو کریٹر ہے
یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف ہے یا یہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بس وہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ طے کرنا پڑے گا، ہم ایک دم کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے نزدیک جو اللہ ہے، جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ لیکن وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا، وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے چڑ ہے یا مجھے اللہ کا انکار ہے، آپ کا مسئلہ یہ کہ خدا موجود نہیں ہے، کریٹر موجود نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جی ہمارے دونوں مسئلے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک لیکن پہلا مسئلہ تصور، میں آپ کو ایک کامن سینسیکل، ایک منٹ، لیٹ می اسپیک 1 سیکنڈ، آپ دو چیزیں لے کر چلتے ہیں، ایک یہ کہ خدا موجود ہے یا نہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ اگر خدا موجود ہے تو وہ اللہ ہے کہ جو قرآن کا اللہ ہے یا نہیں، پوائنٹ نمبر 2۔ امیجن کریں کہ اگر پہلا پوائنٹ ثابت نہیں ہوا تو دوسرا پوائنٹ خود بخود فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جب یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جب آپ اس پر چلیں گے تو تبھی تو ہم دوسرے اسٹیج پر پہنچیں گے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے کہ نہیں میں پہلے اللہ کو ثابت کروں پھر وجود باری پر بات کروں۔ مسئلہ یہ ہے واجدی صاحب کہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ خدا جو ہے پہلے اس کے وجود کو ثابت کرنا ہے اور پھر نمبر 2 پہ اس وجود کو ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا وہی اللہ ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو آتھر کیا۔ لیکن یہ دو سوال اس لیے الگ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ میرے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ ہے جو قرآن کا مصنف ہے۔ دیکھیں قرآن کا نزول جو ہے وہ تو 1400 سال پہلے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو 1400 سال پہلے بھی تھا۔ تو اگر یہ ڈیبیٹ آج سے 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی تو آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرتے؟ کیونکہ میں اس کی آئیڈینٹی کے لیے پھر آپ سے یہ پوچھتا، اگر یہ ڈیبیٹ 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی کہ آپ کے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ آئیڈینٹی کے لیے کوئی ریفرنس دیتے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا۔ رائٹ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ مثلاً تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اور پھر آپ مجھ سے، اور میں کہوں کہ نہیں انسان کا وجود ہے، اور آپ مجھ سے سوال کریں کہ کالا انسان کیسا ہوتا ہے یا گورا انسان کیسا ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ کالا ایسا ہوتا ہے اور گورا ایسا ہوتا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے ہم انسان کے وجود پہ بات کریں گے، اس کی آئیڈینٹی بعد میں آئے گی۔ تو ہم خدا کے وجود پر پہلے بات کریں گے، اس کی آئیڈینٹی کو، اس نے ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا، یہ مسئلہ بات کا ہے۔ کیا آپ خدا کے وجود کو اس کی آئیڈینٹی سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی آئیڈینٹی اس کی صفات ہیں، اور پہلے ذات ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد صفات ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ صفات جو ہیں تمام تر خود ایٹریبیوٹ کی ہے نا۔ اگر ایک آدمی وجود ذات کا ہی منکر ہو تو صفات کے اوپر تو کبھی اس سے ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ذات کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، یعنی اگر میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو میری بریوری یا میری کی جو ایگزسٹنس ہے جی اس کا جو دعویٰ ہے وہ ریلیجن نے کیا ہے، تو ریلیجن کا جو بارز ثبوت ہے، ایگزیکٹلی، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس وقت میری جیکٹ کے اندر ٹک بسکٹ ہے تو آپ مجھے کہیں کہ بھائی ثابت کرو، تو میں یہ نکالوں گا، آپ کو ٹک بسکٹ دکھا دوں گا۔ اسی طرح یہ ریلیجن نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی خدا ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کا بارز ثبوت بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ثابت کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی میں اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ثابت جب ہی کروں گا، چونکہ مجھے میرے پاس دلائل ہیں، obviously میں اسی لیے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ۔ مان لیجیے میں 10 دلیلیں دے دوں آپ کو اور آپ یہ کہیں کہ میں تو ان میں سے کس دلیل کو نہیں مانتا، سو دیئرفور وی نیڈ ٹو کم آن اے کامن گراؤنڈ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سچائی تک پہنچتے کیسے، نہیں کون سی چیز آپ کے نزدیک دلیل ہے، وہ کس طرح کی دلیل ہونی چاہیے تاکہ میں آپ کو دلیل دوں۔ ویسے آپ کو خدا کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت؟ آپ کو ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ تو آپ نے کیسے خدا کو پہچانا؟ میری تو فطرت ہے انسان کی، لیکن اب آپ کی بھی فطرت ہے، نہیں آپ کی بھی فطرت ہے، بعض مرتبہ فطرت ڈھک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کمپیوٹر کے اوپر کپڑا ڈال دوں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ کمپیوٹر ہے، لیکن آپ کے نزدیک ٹروتھ تک، کسی بھی چیز کے ٹروتھ تک پہنچنے کا آخر کوئی تو طریقہ ہوگا نا۔ آپ ڈینائل میں تو نہیں رہ سکتے کہ میں تو سچائی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی آرگیومنٹس ہمیں پیش کیے گئے ہیں ایک کریٹر کی موجودگی کے، تو وہ ہمیں بہت بچگانہ معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹس ڈسکس دوز آرگیومنٹس کہ وہ جو بچکانہ ہیں، لیکن میں آپ کو وہ بچکانہ آرگیومنٹ دوں کب؟ چلیں میں آپ سے، مجھے یہ تو بتائیے کہ سچائی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ میں آپ سے سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے؟ میں آپ سے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں، اب میں یہ آئیڈینٹی سے ہٹ کر ایگزسٹنس پہ بات کر رہا ہوں، آئیڈینٹی پر ہم بعد میں آئیں گے، آپ پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کر دیجئے۔ تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں کیسے پروو کروں، یعنی مجھے آپ کو کس طرح کی دلیل چاہیے؟ کہ مجھے آپ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ کو کس طرح کا کھانا کھانا ہے، بھائی آپ یہ دلیل، آپ کو میرے پاس، آپ کے پاس دلیلوں کی ورائٹی ہے، مجھے نہیں لگتا اگر آپ کے پاس سالڈ دلیل ہے تو وہ سالڈ دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیے
بتائیے کہ اس کائنات کا ایک کھانے کی مثال لے لیتے ہیں. اگر آپ مثلاً سر پلیز اس کائنات کا ایک خدا ہے, یہ دعویٰ ریلیجن نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, ہمیں نہیں, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. اب آپ اس دعوے کو کسی بھی ایسی دلیل سے ثابت کر دیں جو مجھے سمجھ آ جائے, جو ہمارے آڈینس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک, آپ نے کھانے کی مثال دی کہ جی آپ کس طرح کا کھانا کھائیں گے, بات بالکل صحیح ہے. یہ سوال اس وقت نامعقول ہوگا کہ جب آپ کھانے کے وجود پر یقین رکھتے ہوں, پھر میں پوچھوں گا آپ کس طرح کا کھانا کھائیں گے. لیکن اگر آپ کھانے کے وجود پہ ہی یقین نہ رکھتے ہوں اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا آپ پیزا کھائیں گے یا برگر کھائیں گے, تو یہ سوال بالکل نامعقول ہوگا, چونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کا تو وجود ہی نہیں ہے, آپ مجھ سے کس طرح کا کھانا پوچھ رہے ہیں. خدا کی موجودگی کی دلیل کی جو قسم دریافت کی تھی, آپ نے خدا کو کی جو دلیل ہے اس کو آپ نے کھانے سے کمپیئر کر دیا ہے. نہیں, آپ نے کیا, اس کا جواب دے رہا ہوں. دلیل کو کمپیئر کیا ہے, میں نے دلیل کو کھانے سے کمپیئر کیا ہے, میں نے خدا کو کمپیئر نہیں کیا ہے. چلے ہم اس نٹی گریٹی میں پڑے بغیر, ہم مجھے صرف یہ, آپ کے نزدیک کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا ٹروتھ کا. میں کہتا ہوں یہ سوال کامن سینس کہ ایک چیز, ایک ایسی ہستی جو کہ آل نوئنگ, آل پاورفل گاڈ ہے, وہ اس ٹائم اسپیس کے فیبرک کو کیسے وجود میں لائی. ٹھیک, لیٹس ایگری آن دا کامن سینس. کامن سینس آپ کے نزدیک ٹروتھ کا معیار ہے, رائٹ. آپ مجھ سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی اس خدا کو تو ڈیٹیکٹ نہیں کیا, کس نے دیکھا, آپ کے نزدیک دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. سر یہ جب آپ اپنی دلیل سامنے رکھیں گے تو میں اس دلیل کے بارے میں جو میرے آجزانہ سوالات ہوں گے میں آپ کے آگے رکھوں گا. فی الحال ہم نے گفتگو کا آغاز کہیں سے تو کرنا ہے نا. مجھے صرف یہ بتائیے, مجھے سمجھنے کے لیے بتائیے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو ایک کانشیس ڈائٹی ہے, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب ہم آ جاتے ہیں, آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی برڈن ٹو پروف, ٹھیک ہے, ہم برڈن ٹو پروف پہ ہی بات کرتے ہیں. پہلے آپ جو ملحدین کا ایک جو کامن طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں جی یہ تو مومنین کا کام ہے کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کریں, ہم نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. جی بالکل. آپ نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں جس میں آپ نے ہیومن ہسٹری لکھی ہے پوری, ابھی حالانکہ میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں, آپ نے جو مختصر اس کا تعارف کرایا ہے اس میں آپ نے کیا لکھا کہ بھائی انسان رہ رہے تھے اور اچانک تھنڈر ہوا, ارتھ کویک آیا, فلڈ آیا. اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کریں کیا, تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ دیوتا نے بنایا ہے یہ سارے کام. کہا کہ یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہیومن ہسٹری. نہیں, میں یہ جو ہے اینتھروپولوجی کا موضوع ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو مانتے ہیں, سائیکو انالیسس کا موضوع, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ میں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. میں اپنی اس بات کو واپس لے لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعض مرتبہ آدمی بھول چوک ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں دیوتا نے بنائی ہیں, انسان تو اس سے پہلے بھی تھے, وہ تو کسی دیوتا کے قائل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم جو ہے وہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے, تو دعویٰ پھر آپ کا ہوا. اصل ایتھیزم جو ہے ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک نئی چیز متعارف کروائی, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بتایا کہ نہیں ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے, بلکہ دیر از اے کریٹر آف دا یونیورس. نہیں, انسانیت کے آغاز میں لوگ ایتھیسٹ تھے. سر انسانیت سے پہلے کائنات تخلیق ہو چکی تھی نا آپ کے نزدیک. لوگ تو انسان تھے نا. اس کائنات کا خالق کون تھا, یہ اس کا دعویٰ آپ نے کیا کہ اس کائنات کا خالق خدا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ ثابت کریں کہ اس کائنات کا خالق خدا تھا. آپ کی اسکرین کے اوپر یہاں دو اگر آپ دیکھ لیں, یہ کولنز ڈکشنری ہے, اس میں جو برڈن ٹو پروف اگر آپ ڈالیں گے, اس میں جو انٹری ہے وہ یہ لا میں, a claimant is someone who asks to be given something which they think they are entitled to. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. آپ مدعی اگر ہیں, یعنی مثال کے طور پر میں اپنے مکان میں رہ رہا ہوں اور آپ آ کر یہ دعویٰ کریں کہ یاسر صاحب یہ مکان میرا ہے, ٹھیک ہے, تو مدعی آپ ہوں گے, میں مدعا ہوں گا, obviously بات ہے. تو برڈن ٹو پروف آپ کے اوپر ہوگا. آپ برڈن آف پروف لینے کو تیار نہیں. سن لیجیے, میں مدعی, آپ مدعی ہوں گے اور میں مدعا لے ہوں گا. میرا کام دلیل دینا نہیں ہوگا, آپ کا کام دلیل دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مکان میں رہتا آ رہا ہوں. یہ انسانیت شروع سے کسی مرکزی خدا میں بلیو کرتی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو اٹھائیں فلسفی کی, تو اس میں جو نون ایتھیسٹ ہے ہسٹری کا, وہ 500-600 BC تھا. وہ اور اس کا نام ڈیموکریٹس. اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ BC سے سٹارٹ ہوئی ہے نا, اس سے پہلے ہمارے پاس رائٹنگ نہیں تھی. ٹھیک, تو آپ نے کیسے پہچانا؟ جو ٹیکنیک ہے وہ ہم نے 3-4 ہزار سال پہلے ایوالو کی ہے. یہ جو آپ کا بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ ہے کہ انسان ہمیشہ سے کسی کائنات کے خدا کے کسی کریٹر کے اوپر یقین رکھتا آیا ہے, اس دعوے کا ماخذ کیا ہے سر؟ اب میں کہتا ہوں کہ نہیں رکھتا آیا, اس کا کوئی ماخذ ہے؟ مجھے یہی بتا دیجئے نا کہ انسانوں نے اس کائنات
کی جو جی ہمارے نزدیک جو یہ انسان ہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر لوور لائف فارم سے ایوالو ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے. جو لوور لائف فارم سے ایوالو ہوتے ہوتے انہوں نے باقاعدہ لینگویج کی جو فیکلٹی ہے انہوں نے وہ ایوالو کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے سوچا, مظاہر فطرت کی توجیہ کی, اور اس توجیہ کے اندر انہوں نے ایک فرضی خدا کو رکھا. تو یہ بھی تو مفروضہ ہی ہوا نا. نہیں سر, یہ مفروضہ اس لیے ہوا کہ پہلے آپ نے ایک چیز ہمارے پاس ایوولوشن ہوا. ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے سر, آپ کی دانتوں کے اندر جو کیلشیم ہے نا, سر میری بات سن لینے دینا, میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا, اور آپ مجھے 30-40 سیکنڈ کا مارجن دیجیے گا, چاہے آپ کے ذہن میں کوئی بات, آئی ول آلسو گیو دیٹ. آپ کی دانتوں میں جو کیلشیم ہے نا واجدی صاحب, آپ کے خون میں جو آئرن ہے, آپ کی ہڈیوں میں جو فاسفورس ہے, وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پائے ہی نہیں جاتے. یہ ایلیمنٹس, یہ ایلیمنٹ سٹارز سپر نووا ہونے سے وجود میں آتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان ایلیمنٹس کی بمبارٹمنٹ ہوئی ہے ارتھ پر, تو یہاں پر وہ لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں لائف ایوالو ہوئی ہے. یہ ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے ہمارا پرسپیکٹو ہے, اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے انسانوں کا نہیں ہے. اب اگر آپ پہلے آدمی ہیں مذہبی طبقے سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ برڈن آف پروف ہی ہمارے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے برڈن آف پروف لینے سے ہی انکار کر دیا ہے, اور اس سے پہلے عالم اسلام کے جتنے علماء ہیں وہ برڈن آف پروف لیتے رہے ہیں. آج آپ نے یہ ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ دعویٰ کر دی ہے کہ تمام تر جو انسان ہیں وہ کسی نہ کسی خالق کی موجودگی کا اقرار کرتے آئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری جو نون سیولائزیشن ہے, قدیم اینشینٹ, جو سب سے زیادہ قدیم سیولائزیشن ہے, اس میں بھی اگر آپ جائیں اور اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بھی کسی نہ کسی مرکزی خدا کا وجود ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ہائپوتھیسس تو کہہ سکتے ہیں, 1 لاکھ سال پہلے آپ اس کو ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں, اور وہ ہائپوتھیسس ایک دوسری ہائپوتھیسس کے اوپر, اب مجھے آپ بولنے دیں, وہ ہائپوتھیسس دوسری ہائپوتھیسس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ چونکہ ایوولوشن ہوا ہے. چلیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ایوولوشن ہوا ہے. اب آپ نے یہ اس کے بعد یہ مفروضہ, اسی لیے میں نے گڑھنے کا لفظ بولا, یہ مفروضہ گڑھا چونکہ ایوولوشن ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا, تو اس نے شروع میں خدا کے وجود کا ادراک کر لیا ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے, یقیناً کسی نے اس کو بتایا ہوگا, لہٰذا جو اسٹیبلش اور بائی ڈیفالٹ انسان کی جو پوزیشن ہے وہ ایتھیزم ہے. یہ مفروضہ نہیں تو اور کیا ہے. جبکہ اگر ہم اینتھروپولوجی پڑھیں, ہولڈ آن, جبکہ ہم اینتھروپولوجی پڑھیں, یا اسی طریقے سے جو اس وقت سیولائزیشن ہے, اینشنٹ سیولائزیشن ہے, آپ گریک سیولائزیشن میں چلے جائیں, آپ ایجپشن سیولائزیشن میں چلے جائیں, آپ انڈین سیولائزیشن میں چلے جائیں, یا اس سے پہلے جو ٹرکی میں اس وقت سب سے قدیم سیولائزیشن کے آثار ملے, ہر جگہ ان تمام جگہوں پر ایک مرکزی خدا کا تصور پایا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بائی ڈیفالٹ پوزیشن الہاد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ الہاد خدا کا انکار ہے؟ جب خدا کا دعویٰ ہی بعد میں کیا گیا ہے انسان کی تہذیب کے ارتقاء کے دوران, تو جو ڈیفالٹ پوزیشن ایتھیزم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو نیوٹرل پوزیشن, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہم تو نیوٹرل پوزیشن پر تھے کہ جناب ہم نہیں جانتے. اب آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے. میں نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی, مجھے صرف اتنا بتا دیں, 1 لاکھ سال پہلے پلانٹ ارتھ کے اوپر انسان رہتے تھے؟ I don't know. You don't know? No, I don't know. آپ کبھی شکاگو کے فیلڈ میوزیم میں گئے؟ گیا ہوں گا, لیکن I don't know. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو اناٹومیکلی ماڈرن ہیومنز ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 2.5 لاکھ سال, کیا ہم ارتقاء پر بحث کر رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف آپ کی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا. اچھا اب چلے, مجھے نہیں پتا ہوں گی, مجھے بھی نہیں پتا. واجدی صاحب, انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کب سے ہے؟ اللہ عالم. آپ کو حضرت آدم کا نہیں پتا؟ نہیں, حضرت آدم کا پتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے, یہ ہمیں بتایا نہیں کیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ تو پہلے میری سن تو رہے نا سر. نہیں, مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی نو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 80 نسلیں کا ان کا فاصلہ ہے. یہ بات تاریخ ابن کثیر میں لکھی ہے, غلط لکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک حضرت آدم جو ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ پر کب تھے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کو نہیں پتا. ایون آپ کے پاس وہ 1 لاکھ سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے, لیکن بہت سارے وہ 2 لاکھ سال بھی پہلے بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ اس میں ریلیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریلیجن کا تعلق ہے, پہلے مسلمان تھے جی, تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, یہ ہسٹری سے تعلق کرتی ہے, ریلیجن سے نہیں. آپ کے پاس بھائی آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی تھے تو کیا ہر اللہ کے نبی کا نام ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے؟ 1 لاکھ کے قریب سے زائد جو ہے انبیاء ہیں, قرآن میں 1 لاکھ سے زائد انبیاء کا نام ہے نہیں ہے, بلکہ اکثر انبیاء کا نام ہمیں نہیں پتا ہے. اچھا, اس لیے کہ ہماری ہدایت کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ نہیں کرتا کہ حضرت آدم کب تھے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضرت آدم مسلمان تھے اور اس پر ہم تسلیم کرتے ہیں. اب وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں.
اچھا حضرت آدم پہلے انسان تھے؟ پھر ہم ایوولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. نہیں ایوولوشن پہ نہیں جا رہے. یہ ایوولوشن ہی کا سوال ہے. نہیں ایوولوشن کا سوال نہیں ہے. ایوولوشن ہی کا سوال چلیں ہے. اگر آپ وہ اول بشر تھے. اول بشر تھے. ان سے پہلے کوئی انسان نہیں. اللہ عالم. اللہ عالم. ٹھیک ہے. آپ کب تھے وہ؟ یہ جب بھی ہوں گے. ابھی تو بتایا میں نے. کہاں تھے وہ؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس آپ کے پاس ہے, جو قرآن مجید آپ کے پاس جبرائیل لے کر آیا, اس نے بھی آپ کو یہ نہیں بتایا, اس لیے کہ یہ انفارمیشن ارریلیونٹ ہے. وہ ہمارے نزدیک ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ کا موضوع ریلیجن نہیں ہے, آپ کا موضوع ہسٹری ہے. میرا موضوع ریلیجن ہے. کیونکہ ریلیجن کا جو ریلیجن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہدایت ہے انسان کی, اور ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدم کب تھے اور کب نہیں تھے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا کریٹر نے اس کائنات کو کب بنایا؟ I don't know. اور جو سائنس کا یہ سوال آپ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی سوال ہیں جو قیصر بھائی صاحب نے کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک بات اور اس کے تعلق سے مذہب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بلکہ ہم سائنس کی پوزیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر سائنس یہ کہتی ہے, اگر سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 14 بلین سال پہلے کائنات وجود میں آئی تھی بگ بینگ کے بعد, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا کریٹر, اب ہم گفتگو کے اصل دھارے میں مجھے لگ رہا ہے ہم شامل ہو رہے ہیں, اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے تھے, تو ٹائم اور اسپیس کو